آج 20-22 دن گزرنے کے بعد زارا کو یہ پہلا انصاف ملا، یہ پہلا نتیجہ آ چکا ہے جی، سرکاری نتیجہ آ چکا ہے۔ ابا سے آن ریکارڈ اس سے سوال کروں کہ بتاؤ آپ کی ماں نے آپ کو کیا کہہ کر یا آپ کی بہن نے آپ کو کیا کہہ کر اپنے گھر بلایا کہ آپ کی ماں یا بہن نے یہ ظلم کر دیا، یا پھر وہ جو تیسرا قاتل تھا وہ کب سے یاسمین کے گھر میں گھسا ہوا تھا، زارا کے والد کو جو تکلیف پہنچائی تھی، جو انتہا کی بدتمیزی کی تھی، وہ میں نے جواب لینے تھے۔ اپنی ماں کے ساتھ مل کر شبیر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی، ہم ان سے جاننا چاہتے تھے کہ کیا آپ کو پتا تھا؟ تو اے ڈی ملک صاحب جو شروع سے لے کے زارا قتل کیس کے معاملہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتے آ رہے ہیں، آج بھی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اے ڈی ملک صاحب آج کوٹلی مرلا بھی ان کا جانا ہوا اور گجرانوالہ بھی جانا ہوا، کیونکہ یہ دوسرے یوٹیوبرز کی طرح گھر میں بیٹھ کے ولاگ نہیں کرتے، جب تک جا کے اپنے مصدقہ اطلاع جو ہے وہ اکٹھی نہیں کر لیتے تب تک یہ کوئی بھی ولاگ ایسا نہیں کرتے اور آپ تک کچھ جھوٹی افواہیں نہیں پھیلاتے۔ جی السلام علیکم اے ڈی صاحب۔ وعلیکم السلام میاں صاحب دی گریٹ۔ سر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے آج ولاگ کیا تھا کہ اے ڈی ملک صاحب آپ کے سامنے ایک بڑا تہلکہ خیز جو ہے وہ انکشاف کرنے جا رہے ہیں اور نئی اپڈیٹ دینے جا رہے ہیں۔ آپ کی مصدقہ اطلاع کیا کہتی ہے اور آپ کے موکل کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میاں صاحب بہت شکریہ۔ آج جس طرح سے ہم صبح کے نکلے ہوئے تھے جی، اور ہم نے آپ کے اور ہمارے دیکھنے والوں کو صرف ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، ان کو بتایا تھا کہ آج ہم آپ کے لیے ایک بڑی خبر لے کر آئیں۔ بالکل ایسے ہی ہے میاں صاحب، زارا کو قتل ہوئے تقریباً آج 23 کے 24 روز گزر چکے ہیں، بالکل، اور ابھی ان کے لواحقین کا، والدین کا غم ابھی کم نہیں ہوا ابھی، بالکل ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ اور اس قتل میں تقریباً 8 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا تھا، ہاں، اور جس میں 4 ملزمان کو پولیس نے جیل بھجوا دیا، اور اس کے بعد ہم نے وہ بھی خبریں آپ کے سامنے رکھی ثبوتوں کے ساتھ، شبیر صاحب کے مطابق کہ جی اس کی بیٹی کے گھر سے سونا اور نقدی رقم بھی چوری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا کوٹلی مرلا دوبارہ جانے کا مقصد کچھ اور تھا۔ جی، آج ہم عوام کو، آج ہم زارا کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، آج ہم ان کو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آج ان کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آئے ہیں۔ ان کے لیے بالکل، اور نہ صرف یہ ان لوگوں کے لیے بری خبر ہے، یہ زارا کی فیملی کے لیے بھی بری خبر ہے، کیونکہ جب مجھے یہ خبر ملی میں خود بڑا حیران ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیں میرے ساتھ تھے، میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ آج ہم کس مقصد کے لیے، کس مقصد کے لیے گئے ہیں، بالکل مختلف لوگوں سے ملے ہیں آپ۔ بالکل، اور میاں صاحب مجھے یہ خبر 2 دن پہلے کی مل چکی تھی، ٹھیک ہے، کہ زارا کے قتل میں جو 4 ملزمان جن کو پولیس نے قصوروار ٹھہرا کر، جس میں یاسمین، اس کی ماں سغرا، نوید اور عبداللہ، ان 4 ملزمانوں کو جیل بھجوا دیا تھا۔ اب باقی جو 4 ملزمان تھے، جن میں سے 2 ملزمان اس ایف آئی آر میں نامزد ہیں، اچھا، اور نامزد ملزمان کو پولیس نے کیوں چھوڑ دیا؟ ہیں زارا کے 4 ایف آئی آر میں بالکل 302 نہیں، وہ 302 کی ایف آئی آر نہیں تھی، وہ 496 اے کی ایف آئی آر تھی کہ جی کوئی لڑکی یا کوئی خاتون خود سے بھاگ گئی ہے، وہ ایک الزام تھا، لیکن اسی ایف آئی آر میں دفعات کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب 4 جو زارا کو قتل، بلکہ بے دردی سے قتل کرنے والے ملزمان کو تو پولیس نے فی الفور جوڈیشل کر دیا، اور اس کے بعد جو باقی 4 ملزمان تھے، جس میں زارا کی نند صبا تھی، زارا کی نند صبا کا بیٹا قاسم تھا، اور ایک شبیر نامی شخص تھا، اور اس کے بعد ایک اذان نامی شخص تھا، ان 4 ملزمان کو پولیس نے 2 دن پہلے چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہوتا ہے کبھی؟ یہ ہو چکا ہے۔ اس خبر سے اے ڈی صاحب سارا پاکستان ہلا ہوا ہے، بالکل، اور آپ کیا خبر سنا رہے ہیں؟ میں نے اسی لیے بڑے موزبانہ طور پر اور موزبانہ انداز میں پہلے ہی اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کی تھی کہ خدارا اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، زارا کے 4 قاتلوں کو جو اس کے قتل میں ملوث تھے مبینہ طور پر، ان کو پولیس نے بے گناہ کر کے تھانے سے ہی ان کو رہا کر دیا گیا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو اے ڈی صاحب پتا ہوگا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے، سغرا بی بی اور یاسمین اور عبداللہ،
ان کو پکڑا گیا تھا. یہ سب رکیں, اس سے اگلی خبر جو آپ سنیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے بھی وہ سارے مناظر دیکھے سنے اپنی آنکھوں. بالکل ایسے ہی ہے وہ مناظر. وہ خبر یہ ہے کہ ناظرین جیسے ہی یہ خبر مجھ تک پہنچتی ہے اور میں اس کو تصدیق کرتا ہوں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا جی میرے ذرائع میرے سورس, میں ان ذرائع ان سورس کے پاس چل کر جاتا ہوں. بالکل صحیح ہے. پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں دیکھا احوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرا آج مقصد تھا کہ میں زارا کی نند صبا, اس کا بیٹا, باقی جو دو اس کا جیٹ شبیر, ایک ان کا نواسا ہے اس فیملی کا, اذان, ان چاروں میں سے جو میرا ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں ملزمہ صبا سے آن ریکارڈ اس سے سوال کروں کہ بتاؤ آپ کی ماں نے آپ کو کیا کہہ کر یا آپ کی بہن نے آپ کو کیا کہہ کر اپنے گھر بلایا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ نے زارا کے والد کو جو تکلیف پہنچائی تھی, جو انتہا کی بدتمیزی کی تھی, وہ میں نے جواب لینے تھے. ٹھیک ہے. اب جب میں اس گاؤں میں جاتا ہوں, آپ میرے ساتھ تھے, اور ہمیں لوگوں نے بتایا کہ پہلے تو ہم ان کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا, وہ گھر سے فرار تھے. ان کو ہمارے جانے کی اطلاع ہو چکی تھی, شاید ان کو اطلاع ہو چکی تھی, کنفرم نہیں کر رہا, لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ گھر پر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم وہاں پر جاتے ہیں ان کے گھر میں, تو سوائے جو زارا کی جو صبا کی ساس تھی وہ ہمیں ملتی ہے, اور ان کا بھی انداز, ان کا بھی ملنے کا جو طریقہ تھا, ملنے کا جو انداز تھا وہ بالکل مختلف تھا. جب ہم آخری بار گئے تھے میاں صاحب, آپ نے بھی ان اماں جی کا انٹرویو کیا تھا, میں نے اس ساس کے ساتھ ساتھ صبا کی بیٹی کا بھی انٹرویو کیا. بالکل کیا. اور تب وہ اس قدر مظلوم تھے کہ میرا بھی دل پگھل گیا تھا کہ یار آخرکار یہ لوگ بے گناہ ہیں تو ان کی بھی بات سننی چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے ان کا بھی موقف لیا, لیکن کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا. ہمارا کام ہے موقف لینا دونوں طرف کا. بالکل صحیح. اب جب ہم گئے ہیں, ہمیں جو صبا کی ساس ہے ان کے تو رویے نے ہمیں حیران کن کر دیا کہ آخرکار یہ 2 دن کے اندر اندر ہی کس طرح سے تبدیل ہو چکے ہیں, اور ان کو کلین چٹ دی جا چکی ہے کہ اب جو ہے وہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اچھا. جب ہم نے ان سے پوچھا صبا کہاں ہے, یا پھر ان کا جو بیٹا ہے وہ کہاں ہے, یا باقی وہ شبیر کہاں ہے, تو اماں جی نے اس عمر میں جا کر بھی صاف اور چٹا جھوٹ بول دیا کہ شبیر تو گھر پر نہیں ہے, اور پھر جو صبا ہے اس کو وہ بیمار ہے تو وہ ہاسپٹل چلی گئی ہے. اچھا. یہ نہیں بتایا کہ ہاسپٹل کہاں پر گئی ہے, آئے گی کب تک یا نہیں آئے گی. ہم دیکھیں, ہم ضروری نہیں تھا کہ ہم ان کا موقف ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچاتے بھی. ایسی کیا وجہ بنی مجھے میں بڑا حیران ہوا, کیونکہ ایڈی بھائی وہ جو صبا تھی وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس نے 20-22 دن گزارے ہیں, اور اس کی والدہ نے اس کو حقائق تو بتائے ہوں گے سارے. بالکل یہی حقائق آپ پوچھنے گئے ہوں گے. بالکل یہی لوگ سننا چاہتے ہیں نا, سننا چاہتے ہیں. دیکھیں قدیر سے اگر لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قدیر سامنے آ کر کیوں نہیں بتا رہا, قدیر کا دکھ, قدیر کی تکلیف میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہے. قدیر اس فیس سے جو جس سے گزر رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کوشش نہیں کی قدیر سے کہ آپ ہمیں موقف دیں. اب دوسرا, ان ملزمان کو جو تھانے سے تقریباً 20 دن راتیں گزارنے کے بعد آئے ہیں, جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر شبیر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی, ہم ان سے جاننا چاہتے تھے کہ کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ کی ماں یا بہن نے یہ ظلم کر دیا ہے, یا پھر وہ جو تیسرا قاتل تھا وہ کب سے یاسمین کے گھر میں گھسا ہوا تھا, اور یہ کس طرح سے قتل و غارت کی گئی تھی. اب یہ لوگ مجھے, اور آپ کو یاد ہے نا کہ وہ بڑے معزز لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ جیسے یہ اپنے گاؤں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو طریقہ کار تھا وہ ویسا ہی تھا, جو رویہ بدل جاتے ہیں ان کے, وہ ویسا ہی تھا جو سگرا جب پکڑی جانے کے بعد واپس آئی تھی اور وہ لوگوں کو بتا رہی تھی, لو جی میں نے کون سا جرم کیا ہے, مجھے اگر میں نے جرم کیا تھا تو پولیس مجھے چھوڑتی. اسی طرح کی باتیں لوگوں نے بتائی. لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ریال جو تھے وہ نکال کے دکھا رہے تھے لوگوں کو, بھائی بالکل رکھتی ہے ریال تو انہوں نے شاید کہیں نہ کہیں بانٹے ہوں گے, تقسیم کیے ہوں گے. اب اس کی جو بیٹی جو 20 دن بعد آئی ہے اس کا رویہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے. بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی آپ نے خبر دے دی ہے, کیا اس بات کی اطلاع شبیر صاحب کو ہے, پتا ہے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے؟ میاں صاحب میں نے
جب اسی گاؤں میں تھا تو میں نے شبیر صاحب کو کال کی. شبیر صاحب کو میں نے پوچھا, میں نے بتایا ان کو. پہلے تو میں نے انہیں پوچھا کہ کیا جو زارا کے جو 4 ملزمان ہیں ان کو پولیس نے چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے ایسی رپورٹ ابھی تک نہیں ملی. ناظرین میں سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اے ڈی ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ لفظ بلفظ بالکل وہی الفاظ ہیں جو دونوں فیملیز کے ہیں. بالکل. خدارا جو بھی اپنے یوٹیوبرز وغیرہ یا جتنے بھی جو اینکر پرسن ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے ولاگ کرتے ہیں, سنی سنائی باتیں, یہ وہ باتیں کر رہے ہیں اے ڈی صاحب جو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اللہ سچ سننے والے, سچ بولنے والے اور سچ دکھانے والے کو پسند کرتا ہے. بے شک. یہ بالکل وہی الفاظ ادا کر رہے ہیں, آپ کے سامنے سچ لے کے آ رہے ہیں. اگر ان کے علاوہ کوئی ہیر پھیر ہوتا ہے تو اس کے ہم مکمل ذمہ دار ہیں. یہ بات بڑی ذمہ داری سے ہم کہہ رہے ہیں. بالکل. میاں صاحب, شبیر صاحب نے جب یہ خبر سنی میری زبانی تو وہ بڑے حیران ہوئے, چونکا گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے مجھے ایک جواب ضرور دیا. انہوں نے کہا میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں, لیکن جب تک ہماری ویڈیو پبلک ہوگی تب تک وہ تصدیق کر چکے ہوں گے کہ انہیں پتہ چل چکا ہے. انہوں نے اپنے جو تفتیشی افسران ہیں ان سے رابطہ کر کے یہ تصدیق کر لی ہے کہ پولیس نے ان 4 ملزمان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اب جب میری ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ بات ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, یہ نامزد ملزمان ہے, ایف آئی آر کے نامزد ملزمان ہیں. اگر پولیس نے کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے سے کہیں بھی کوئی گنجائش بچی ہے جس کی وجہ سے ان ملزمان کو رہا کر دیا ہے یا بے گناہ کر دیا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ابھی بہت سارے پروسیس ابھی باقی ہیں جن سے ان باقی ملزمان کو بھی گزرنا ہوگا. وہ کون کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں, وہ کون کون سے ایسے راستے ہیں, وہ کون کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جن کے بارے میں شبیر صاحب نے بتایا, اور وہ ان راستوں پر ان کو گزاریں گے, وہ خود بھی چلیں گے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو انصاف دلا سکے. کیونکہ کوئی ایسا ملزم اس کیس میں نہ بچ سکے جو بھی قصوروار ہے. اور ہماری پہلے دن سے کوشش ہے کہ کوئی بے گناہ شخص اس کیس میں بلا وجہ نہ پھنس جائے. بالکل. اب یہ جو معاملات ہوا ہے, پولیس نے کس طرح سے ان ملزمان کو رہا کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے, یہ تو اب آنے والے کچھ دنوں میں اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ تو بری عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے. لیکن ابھی تک کے مطابق جو اب ہماری یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں, اس سے پہلے ابھی تک کسی نے اس پر کوئی کسی کو کانوں کار خبر نہیں ہے. اے ڈی بھائی, جب مقدمہ مدعی جو ہیں شبیر صاحب, ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے, تو دوسرے ہم آپ کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ مگر میں داد دیتا ہوں آپ کی اس ہمت کو کہ آپ یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. کیا اے ڈی صاحب یہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جیسا اپنے مفاد کے لیے اپنے مطلب کے لیے رات کے 12 بجے عدالتیں کھولی جاتی ہیں اور آئین تبدیل کیے جاتے ہیں, یہ بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ آپ خود جج مان گئے ہیں؟ ہم 20 دن سے چیخو چلا رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں کہ زارا کو انصاف دیں. آج 20-22 دن گزرنے کے بعد زارا کو یہ پہلا انصاف ملا. یہ پہلا نتیجہ آ چکا ہے جی, سرکاری نتیجہ آ چکا ہے یہ زارا بی بی کو انصاف کا, کہ اس کے 4 ملزمان کو پولیس نے جلد بازی کر کے ان کو جیل بھجوا دیا اور 4 کو گھر بھیج دیا. یہ کوئی چال تو نہیں ہے پولیس کی یا سغرا بی بی کی مبینہ طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ باہر جائیں, جو پیسے کی لوٹ مار کی ہے یا پیسہ تو ان کے پاس بڑا ہے. اور یہ بھی اطلاع میں ملی ہے کہ جو پکی خبر جو میں نے بھی گاؤں سے جو میں نے پوچھا کسی سے کہ جو یاسمین ہے اس کا خامند باہر ہوتا ہے, اس نے کسی چودھری سے رابطہ کیا کہ پیسے میں بھیجتا ہوں, آپ ان کی رہائی کا بندوبست کریں اور یہ سہولت کاری ساتھ میں کریں گے. سبا وغیرہ جو لوگ ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ وہ یہ سہولت کاری کریں یا پیچھے سے پیسہ بہائیں پانی کی طرح, جو ان کا ہے انہی کا پیسہ انہی کے اوپر لگا کے دوسروں کو بھی نرمی دلانے کی کوشش کریں. میں بے حد اس میں حیران ہوں کہ شبیر صاحب بیچارے جن کو کبھی لاہور کبھی ڈسکا کبھی سیالکوٹ کے چکر لگوائے جا رہے ہیں, ان کو اصل حقائق سے جو ہے وہ پیچھے رکھنا یا پھر ان سے جو ہے نا وہ الگ رکھنا یا ان کو آگاہ نہ کرنا, میں حیران ہوں. اعتماد میں نہ لینا. شبیر صاحب یقیناً ہماری ویڈیو سن رہے ہوں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ اس پر اب آپ کوئی بڑا ایکشن لیں, تاکہ ہم نہیں چاہتے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ظالم کو جو ہے وہ رعایت دی جائے اور کوئی بھی ظالم کسی طریقے سے بچ جائے. ہم آپ کے ساتھ ہیں,
آپ جہاں آپ کہیں گے ہم وہاں پر آپ کے ساتھ نبھائیں گے. ہم زارا کو انصاف دلانے کے لیے ہر ناممکن کوشش کو ممکن بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جو ملزمان اب آزاد ہو کر واپس آ چکے ہیں جی یہ آئیں, سامنے آئیں, ہمارے پلیٹ فارم پر نہیں نہ صحیح کسی اور کے پلیٹ فارم پر آئیں, اپنا موقف دیں بالکل کہ ان لوگوں نے جو جرم کیا تھا, جو 20 دن انہوں نے تھانے گزارے ہیں اور پھر کس طرح سے یہ بے گناہ ہو گئے ہیں, کیا انہوں نے کسی کو اپروچ کر لیا ہے, کسی کو خرید لیا ہے, جو اتنے بڑے کیس سے, جو کہ تاریخ کا کوئی ایسا کیس نہیں ملتا جس میں سے ان لوگوں کو سمجھا جا سکے کہ جی اتنی جلدی جو ہے نا وہ ملزمان کو رہائی مل گئی, اتنی جلدی ملزمان بے گناہ ہو کے 392 کا کیس ہو یا کوئی بھی ایسا ویسا معاملہ ہو یا 302 کا, کسی کے موبائل سے کسی دور کے بندے نے کال بھی کی ہو نا, بالکل اس کی ایڑیاں رگڑ لیتا ہے وہ جا کے تھانے میں, اس کی جان نہیں چھوٹتی. بالکل. مگر یہ نامزد ملزمہ کا چھوڑ جانا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے, انتہائی لمحہ فکری ہے. اور ہم اس پر لوگوں کو ضرور آگاہ کریں گے کہ لوگ اس پر آواز اٹھائیں, ان ملزمان کو کس طرح سے رہائی مل گئی, یہ کیسے بے گناہ ہو گئے. ابھی تو 20 روز گزرے ہیں, زارا کو قتل ہوئے, زارا کو اس دنیا سے گئے ہوئے, اور آج 20 دن بعد ہی ملزمان کو چھوڑ کر آپ لوگ یہ کیا تاثر دے رہے ہیں. یہ کوئی بہت بڑا جھول نہیں ہو رہا ایڈی صاحب. ان کے گھر میں واردات ہونا, وہ سارے جو ریال ہے, نقدی ریال بھی اور نقدی غائب ہونا اور زیورات غائب ہونا, اس کے بعد یہ ملزمان کو چھوڑ دینا, اس پر بھی میاں صاحب کچھ خبریں میرے تک پہنچی ہیں. انشاءاللہ کچھ اور مزید خبریں آ جائیں تو اس پر بھی ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے. جو چوری ہوا ہے, جو چوری شدہ جو مال ہے وہ برآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا کس کے پاس ہے, یا کیا معاملات ہے, اس پر ہم ایک الگ سے اسپیشل ویڈیو بنائیں گے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے. ایڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ.